السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دوسرا سیکشن شروع ہوتا ہے اور جس وقت کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا وہ وقت آ چکا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر علی نعیمی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ ان سے کچھ سوالات کریں گے جو سوالات ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے ہیں۔ آئیں حضرت کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حضرت، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ حضرت، آپ کی دعا ہے۔ حضرت کچھ سوال ہے جو ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ سے موصول ہوئی ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی۔ حضرت اعتکاف کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، وقال الآخر فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کی حمد و ثنا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے 19ویں شب کو فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کی جانب سے میں نبیل رضا صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، زندگی میں ترقیاں، کامیابیاں نصیب فرمائیں، اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بزم اصلاح معاشرہ، اور بالخصوص جو بزم اصلاح معاشرہ کے چیئرمین ہیں علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے نا اس طرح کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پرفتن دور میں یقین جانیے کہ ہر طرف جو ہے نا ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ بے شک، لوگ دین سے دور اور دنیا سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک، جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا لوگ دنیا ترقی کر رہی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں دنیا ترقی نہیں، دنیا زوال کی طرف جا رہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ترقی تو اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب ہر طرف چاروں سو جو نا وہ سنتیں ہوتی ہیں حضور کی، مسجدیں آباد ہوتی، اور اللہ کے ذکر سے جو نا وہ گھروں کو آباد کرتے لوگ، رمضانوں میں جو نا وہ اللہ کا خوف ہوتا، اور گلی کوچوں کو آباد کرنے کے بجائے وہ مسجدوں میں اپنا پورا وقت گزارتا ہے۔ میرا موضوع آج کا وہ اعتکاف ہی ہے، آپ نے جو ابھی سوال کیا وہ اعتکاف کے اوپر ہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس اعتکاف پر جو نا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے بھی، اور جتنے ویورز ہیں جو بھی میرے آواز کو سماعت کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تک پہنچانے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یقین جانیے بہت اچھا ہے، ہم نے صرف 10 دن کو مخصوص کر دیا ہے اعتکاف کے لیے، حالانکہ 10 دن اعتکاف کیا، اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کر لیں تو اللہ کی بندگی کا ادا ہی نہیں کر سکتے ہم۔ بے شک، بے شک۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن مجید پر کا نمید کا آیت مبارکہ بھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اے محبوب آپ ان سے کہیے نا، یہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں نا، یہ نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے، لا تحصوها، نہیں کر سکتے شمار۔ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اب میں دنیاوی نعمتوں کی تو بعد میں بات کروں گا، پہلے میں اپنے آپ کی نعمتوں کی بات کر لوں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ آنکھ اس کی نعمت ہے، بے شک، زبان اس کی نعمت ہے کہ آنکھ سے میں دیکھتا ہوں، کان اس کی نعمت ہے، سنتا ہوں میں، کتنی نعمت ہے، پورا جسم میرا ایک اللہ کی نعمت ہے۔ بالکل۔ تو اگر میں ان نعمتوں کا بھی اگر اللہ کا حق ادا کرنا چاہوں نا عبادت کے ذریعے، تو میں کہوں کہ تو میں پوری زندگی بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤں اور پوری زندگی اعتکاف میں گزار دوں، تب بھی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تو اور جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، دنیاوی زندگی دی ہمیں، کھانے پینے کی اشیاء دی ہیں، زمین پر چلنے کی توفیق دی ہمیں، زمین سے جو نا اناج اگایا، سبزہ اگایا، وہ کھانے کی ہمیں توفیق دی، آسائشیں دی، جو نا سمجھ لیجیے عیش و عشرت دی ہمیں۔ بے شک، تو ان نعمتوں کی تو میں بعد میں بات کروں گا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ موضوع رکھا، اور جو ہے نا اس موضوع پر میں کیا کلام کروں گا۔
تو جتنا کلام کر سکوں، وقت اتنی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اس پر کھل کے کلام کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ جتنا وقت ہے آپ لوگوں کا 1 گھنٹے کا غالباً یہ ٹرانسمیشن ہے، اور لازمی جو ویورس دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مصروف ہوں گے، اور کسی نہ کسی مصروفیت کے سبب جو ہے نا کہیں نہ کہیں وہ مصروف لازمی ہوں گے، اور وہ وقت نکال کر دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے بھی وقت کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ چند جو ہے نا باتیں آپ لوگوں تک چیدہ پہنچا دوں، جس کے ذریعے آپ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے نا وہ اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کے مراحل کو پورا کر سکیں۔ اب آپ نے وہ فرمایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کے فضائل بیان کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ فرماتا ہے اور تم مباشرت نہ کرو، کہاں پر، کس صورت میں؟ پہلا حکم ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مباشرت نہ کرو۔ مباشرت آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مباشرت یعنی بیوی سے ہم بستری کرنا، بیوی کے قریب جانا، تو اسے مباشرت کہتے ہیں عربی میں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اللہ نے منع فرمایا کہ تم مباشرت نہ کرو، مولا کس میں؟ کہ فی المساجد، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تو تم مباشرت نہ کرو اس میں جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں اور مسجد میں ہو، انتم عاکفون فی المساجد، کہ تم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تو تم پر اب یہ لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، بلکہ جس نے تمہیں وہ بیویاں عطا کر دی نا اس کے قریب ہو جاؤ تم۔ سبحان اللہ، بے شک، بیویاں کس نے عطا کی ہیں؟ رب نے عطا کی ہیں نا۔ بے شک بے شک، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بالکل۔ اور باقاعدہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا، اور جب جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو اکیلا پن محسوس کر رہے تھے، تنہا محسوس کر رہے تھے۔ اس پہ بھی بڑی طویل گفتگو ہے، لیکن میں بس ایک نقطہ اس کے اوپر جو نا بیان کرتا چلوں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی نا خلوت میں اور اکیلا پن محسوس کیا، تو اللہ نے ان کے سکون کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو نکال کر اماں حوا کو پیدا فرما دیا، سبحان اللہ، اور فرمایا اے آدم یہ تمہارے لیے سکون ہے، مطلب بیویاں سکون ہے، لیکن آج کی بیوی سے اللہ کی پناہ سکون چھین لیتی ہیں۔ تو اللہ ایسی بیویوں کو ہدایت دے۔ لازمی جب دین محمدی کو چھوڑ کر ہم دنیا دار کی طرف دیندار لائیں گے تو دیندار گھرانہ ہوگا نا، بالکل بالکل، جب دنیا دار لائیں گے تو پھر اداکاری آئے گی، بے شک، دیندار لائیں گے تو محبوب کی سنتوں کی پیروکار آئے گی پھر وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیویاں بھی راحت ہے، یہ سکون ہے، اس لیے میں نے وہ نقطہ بیان کیا۔ تو اللہ نے فرمایا راحت ہے یہ، لیکن جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو اس راحت کو بھی چھوڑ دو۔ اب یہ راحت بھی تمہاری میری بارگاہ میں نہیں، گھروں میں رکھنا اپنے آپ کو، اور میاں بیوی کا جو ہے معاملہ گھر تک رکھو۔ تو جب تم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جاؤ تو اب تم پر لازم ہے کہ تم مباشرت نہ کرو قرآن سے۔ ایک آیت مبارکہ۔ اور اچھا یہ اعتکاف حضور کے زمانے سے نہیں ہے صرف، یہ اعتکاف تو پرانی امتوں کی بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، پہلے کی امتوں میں بھی یہ عبادت رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا اور ہم نے فرمایا کس کو؟ ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل کو، کیا فرمایا؟ ان طاہرہ، کہ وہ پاک کر دیں، بیتیا، کس کو؟ ہمارے گھر کو، للطائفین، کس کے لیے پاک کر دیں مولا؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے گھروں کو پاک کر دیں۔ تو اللہ نے تو ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا پاک کرنے کا، تو مطلب معلوم ہوا یہ اعتکاف صرف حضور کی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اعتکاف تو پرانی عبادت ہے، تبھی تو اللہ نے ابراہیم کو بھی حکم دیا اور اسماعیل کو بھی حکم دیا۔ اور دیکھیں اس سے ایک نقطہ بھی پتہ چلا نا، اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ ان طاہرہ، کہ پاک کر دو بیتیا، میرے گھر کو۔ کس لیے پاک کر دو؟ عاکفین، طواف کرنے والوں کو، طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والے کے لیے۔ تو بھائی اللہ نے نبیوں کو پاک کرنے کا حکم دیا، بے شک۔ تو اگر آج اس دور پرفتن میں وہ لوگ جو نا وہ صفائی کرنے سے جھجکتے ہیں، جی جی، صاف ستھرا کرنے سے شرمندگی، نہیں میں تو بڑا
ہائی لیول انسان ہوں, اللہ بڑی بڑی پوسٹیں میری, میں مینیجر ہوں, میں فلاں پوسٹ پر ہوں, میں فلاں پوسٹ پر ہوں. میں نے کہا نبی سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ بے شک سیدنا ابراہیم سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سیدنا اسماعیل جو اللہ کے نبی ہیں, ابراہیم کون؟ خلیل اللہ, اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست. اور اسماعیل کون؟ ذبیح اللہ, جسے ابراہیم نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا قصد کیا, لیکن اللہ نے دوسرے اسباب پیدا فرمائے. تو بھائی اللہ نے جب نبیوں کو حکم دیا مسجدوں کو پاک کرنے کا, تو اگر آج حضور کی امت مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے, مسجد کو صاف کرتی ہے, مسجد کو ستھرا کرتی ہے, مسجد کو پاک کرتی ہے, تو میں نے کہا اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی ہچکچانے کی بات نہیں, بلکہ سینہ فخر سے چوڑا ہو جانا چاہیے. اور سینہ جو نا چوڑا ہو کر یہ کہنا چاہیے بھائی یہ میری سعادت ہے, مجھے یہ میری خوش نصیبی ہے, میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے ابراہیم کی سنت کو پورا کرنے کا حکم دے دیا, اللہ نے مجھے اسماعیل کی سنت کو پورا کرنے کا حکم دے دیا. اگر آج میں مسجد کی جھاڑو لگا رہا ہوں, مسجد کو صاف کر رہا ہوں معتکفین کے لیے, معتکفین کے اگر میں مسجد کو پاک کر رہا ہوں تو میں ابراہیم کی سنت کو پورا کر, ایک تو مسجد صاف کرنے کا ثواب, ایک مسجد صاف کرنے کا ثواب, اور دوسرا ابراہیم اور اسماعیل کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب. سبحان اللہ. اتنی نظر ڈالیں نا تو اللہ نے ہر چیز میں برکتیں رکھی ہیں. بے شک. تو اب میں ان خادموں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شرمندگی اٹھانی نہیں چاہیے, خوش نصیبی سمجھے اپنے آپ کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھروں کو صاف کرنے کا حکم دیا. اور میں صاف سیدھی بات کہوں کہ اللہ نے فرمایا نا بیتیا, میرے گھر کو, ہے نا, عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا, میرے گھر کو پاک کرو. اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی اس کو, کہا میرا گھر, میرا گھر. تو میں کہوں کہ بھائی میں اپنے گھر میں اسی کو ہی بلاتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں, جس کو میں اپنا سمجھتا ہوں. اب آپ نے مجھے یہاں پر بلایا, جاننا پہچان ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہچان ہے ہی نہیں آپ نے مجھے بلا لیا. یہ تو وہ میرے شاگرد ہیں شاری قطاری صاحب, ان کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا وہ ماشاءاللہ اگلے سال عالم بن کر وہ بھی آپ کے سامنے ادھر بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. انشاءاللہ ابھی حافظ شارق صاحب ہیں, اگلے سال وہ علامہ شارق صاحب ہوں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ وہ بھی مؤذن ہیں, ان کی کال پر میں آپ کے ٹرانسمیشن میں, اور وہ بھی اس بزم اصلاح معاشرہ کا حصہ ہیں. بالکل. اور یہ علامہ شفیق الرحمان صاحب کی کاوشیں اور کوششیں ہیں, محنتیں ان کی, کہ انہوں نے ایسی پھول جیسی ٹیم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ایسی ٹیم کو جو نا مضبوط کیا ہوا ہے, اور اس علاقے میں, اس دور میں, اس دنیا میں ضرورت ہے ایسی ٹیم کی. بالکل بالکل. جو خوش مزاجی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ مل جل کر محبت سے دین کو پھیلا دیں آگے. تو اللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. اور بالخصوص یہ ابتدا ہے, یہ تو کہتے ہیں نا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, اعلیٰ حضرت کا فرمان تھا, شعر ہے, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ کر ہوتا ہے. بالکل. تو اگر کوئی بات بنا بھی رہا ہے نا کہ بس میں اصلاح معاشرہ بھی نیا نیا ٹرانسمیشن کر رہی ہے, یہ ہے وہ, بنانے دے باتیں. بالکل بالکل حضرت. بس یہ کہ اللہ نے زبان دی تھی ذکر کرنے کے لیے, اس نے تہمت میں لگا دی. اللہ نے زبان دی تھی اپنے محبوب لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے, اس نے وہ اس میں لگا دی. اب اس کا اچھا ہمیں جو ہے نا ازالہ بھی کرنا پڑتا ہے, اس کی صلاح بھی ہمیں ملتی ہے. اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب بڑا پریشان ہوں میں, مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, نہ میں نے زنا کیا, نہ میں نے چوری کی, نہ میں نے ڈکیتی کی, نہ میں نے قتل کیا, نہ میں نے کسی کو مارا ہے, لیکن پتہ نہیں میں بڑا پریشان رہتا ہوں. گھر میں رزق نہیں ہے, گھر میں لڑائی ہے, جھگڑا ہے اور فساد ہے, بڑی الجھنیں ہیں. تو میں نے کہا بتائیں, اچھا چلیں آپ نے یہ گناہ نہیں کیا, لیکن بتائیں آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے؟ ہاں امام صاحب فلاں کی میری وجہ سے دل آزاری ہو گئی تھی. تو میں نے کہا بھائی صرف چوری کرنا گناہ تھوڑی ہے, بالکل بالکل یہ بھی تو گناہ ہی ہے نا. بے شک. آپ نے اللہ کے بندے کے نا دل کو توڑا, دل کو تکلیف پہنچائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے گا؟ ایک ماں اپنے اس کے 7 بچے ہوں تو وہ اپنے 7 بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے, بالکل, اور ایک جیسی محبت کرتی ہے. تو رب تو ان ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اب اگر اس کے کسی ایک بندے کو تم تکلیف پہنچاؤ, تم یہ سوچو یہ بالکل بالکل حضرت, بے شک. تم لوگوں کو جوڑو, اللہ تمہارے رشتوں کو جوڑنا شروع فرما دے گا. اللہ تمہیں
نہ کامیابیاں عطا فرما دے گا. تو کوششیں ہوتی ہیں انسان کی. تو اللہ توفیق دے ہمیں. تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ بس میں اصلاح معاشرہ ابھی نئے چل رہی ہے، بولنے دیجیے. بالکل بولنے والے بولتے ہیں اور کرنے والے کر کے نکل جاتے ہیں. بالکل بالکل بے شک. تو آپ کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کیجیے. بالکل کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں نا، جب چلے تھے تو تنہا تھے، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو قافلہ ساتھ ہمارے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کی پوری ٹیم بزم اصلاح معاشرہ کو بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین. تو میں وہ خادموں کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا اپنے کچھ نصیبی سمجھے آپ کہ اللہ نے اپنے گھر جس کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے، اللہ کے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے، کوئی عذر تھا سفر کی وجہ سے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہ کر سکے. وہ فرماتے جیسے رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، شوال کا شروع ہوا، حضور نے شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر لیا. سبحان اللہ. اعتکاف کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. اہمیت پتہ چلی. تو ہم تو حضور کے دیوانے ہیں، بے شک. حضور کے محبت کے دعوے دار ہیں. ہم غلامان رسول ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. تو حضور سے محبت ہے تو کرو اعتکاف ایسا کہ اگر ایک رمضان حضور سے اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے چھوٹا تو حضور نے اس کو جانے نہیں دیا، نہیں اگلے سال کر لوں گا. فرماتے نہیں، حضور نے شوال کے دوسرے حصے میں اس اعتکاف کو مکمل کر لیا. اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے حضور کا اعتکاف رہ گیا. فرماتے اگلے سال حضور نے رمضان المبارک کے پورے 20 دن کا اعتکاف کر کے اس کو پورا کر دیا. سبحان اللہ. بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 10 دن کا آخری رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کی نیت سے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ رہا ہوں، اگر اس نیت سے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا اور وہ پورے 10 دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزارتا ہے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے اگر گزارتا ہے تو اس پر 3 حدیث مبارکہ ثابت ہوتی ہے، صادر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر حضور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر 2 عمروں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. بڑی باتیں نکل جائیں گی، آپ کا وقت پورا ہو جائے گا. آپ دوسرا سوال کریں. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری انداز میں حضرت جواب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت کی بارگاہ میں دوسرا سوال عرض یہ ہے کہ اعتکاف کی قسم و تعریف حضرت بیان فرما دیں. اعتکاف کی قسم میں تعریف بیان کر دوں نا. جی حضرت. صحیح. اعتکاف کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں. اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ٹھیک ہے، اعتکاف واجب اور اعتکاف نفل. سب سے پہلے تو آپ اعتکاف کی تعریف جانیں. اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف یعتکف اعتکاف، اس سے نکلا. اعتکاف کا معنی ہے نا ٹھہرنا، یا پھر وہ دھرنا لگا لینا، دھرنا مارنا. اور بھی دھرنا مارتے ہیں اور ہم بھی دھرنا مارتے ہیں، بالکل سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. لیکن سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اعتکاف جو کرتا ہے نا یہ معتکف، اعتکاف کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. درس نظامی پڑھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. بالکل. معتکف جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ کیونکہ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہرنا اور دھرنا مارنا ہے، تو وہ فرماتے کہ معتکف ایسا ہے کہ وہ 10 دن اللہ کی بارگاہ میں دھرنا جما کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. دھرنا جما کے بیٹھ جاتا ہے اور صدایں لگاتا ہے. کس کے ذریعے؟ عبادتوں کے ذریعے، عبادت. بالکل. قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے صدایں لگاتا ہے. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں 10 دن کے لیے بیٹھ گیا ہوں، اب جب تک تو میرے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا تب تک میں اٹھوں گا نہیں. سبحان اللہ. کیا تب تک میں تیری بارگاہ سے نہیں جاؤں گا. ماشاءاللہ. تو پھر اس کے تو بڑے ثواب ہیں. یہ اعتکاف کی تعریف ہے. اب سنت موقدہ علی الکفایہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے، آپ یوں میری مثال سمجھ لیجئے، افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے سمجھ جائیں گے سب، افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے 20 رمضان المبارک کو سنت اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، نیت کر کے، وہ سنت موقدہ اعتکاف کہلاتا ہے علی الکفایہ. اور فرماتے ہیں یہ سنت موقدہ علی الکفایہ
پورے علاقے میں، علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک بھی کر لے تو کافی ہے. فرماتے ہیں پورے علاقے کی ایک مسجد ہے اور اس پورے علاقے میں کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا. بڑے بدبخت لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے. تو اللہ کی پناہ ہے ایسے لوگوں سے. آمین. تو کہتے ہیں علاقے کی مسجد ہو اور اس علاقے کی مسجد میں کوئی بھی جو نا ایک اللہ کی بارگاہ میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں نہ بیٹھے. تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پورے علاقے کی پکڑ فرمائے، اللہ اکبر. پورا علاقہ گنہگار ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن فرماتے کہ اگر کوئی ایک اس پورے علاقے میں سے اگر کوئی ایک اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو معاف کروا دے. سبحان اللہ. تو اس کی وجہ سے سب کی معافی ہو جائے گی. یہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اس لیے کہا کہ کوئی اگر ایک بھی کر لے تو پورا ہو جاتا ہے. اچھا اس کی بھی بڑی شرائط و ضوابط ہیں، وہ آپ آگے سوال کریں گے ہو سکتا ہے. تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہو گیا. اب اعتکاف واجب، یہ اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ کسی نے کوئی منت مانی، مثال کے طور پر کہ یا اللہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، شرط لگا دی، یا اللہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا. قید کر دیا اس نے 2 دن، 2 دن کا اعتکاف کروں گا. تو فرماتے یہ جو اس نے منت مانگی نا یہ اعتکاف ہے واجب ہو گیا. اس کے یہ واجب اعتکاف ہے کہ اس کو اب کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر گنہگار ہو جائے، پھر اس کی پکڑ ہوگی. یہ اعتکاف ہے واجب. اچھا پھر اس کی بھی بڑی قسم ہے منت کی، جو منت مانگنا ہے نا، کیونکہ یہ اعتکاف تو منت سے ہی ثابت ہوتا ہے نا، اور منت سے ہی ہوتا ہے. تو اب منت کی بھی قسمیں ہیں، منت شرعی ہے اور منت عرفی ہے. اللہ اور منت شرعی وہ ہے جو کام اللہ کی طرف سے ہو، اسی کے مثل کوئی کام اپنے اوپر لازم کر لے. جو کام اللہ کی طرف سے ہو اسی کے مثل کوئی کام اپنے اوپر لازم کر لے، منت شرعی کہلاتا ہے. اور عرفی وہ ہے جو کام اللہ کی طرف سے نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر اپنے اوپر لازم کر لے، تو منت عرفی کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا منت شرعی کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا. لیکن اگر منت عرفی کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو فرماتے پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. تو یہ منت کی 2 قسمیں. اچھا اب اس میں بھی پھر قسمیں آئیں گی. منت شرعی کا کیا حکم ہے، منت عرفی کا کیا حکم ہے، تو بڑی طول ہے، بڑی بحث ہو جائے گی. آپ کا وقت اس میں جو نا وہ پورا ہو جائے گا. وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ اور جو نا مزید اس پہ تفصیل گفتگو کروں میں. انشاءاللہ موقع دیا اللہ نے تو دوبارہ آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضری دوں گا انشاءاللہ، دوبارہ بولنے کی کوشش کروں گا. حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک اور سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں. بالکل. اعتکاف کی نیت اور شرطیں بیان فرما دیں حضرت. اعتکاف کی نیت اور شرطیں، اعتکاف کی شرطیں بیان. بہت اچھی بات ماشاءاللہ. تو اعتکاف کی نیت تو میں کہوں گا یہ سارے معتکفین کے لیے بہت اچھا پیغام ہوگا. یہ جس نے بھی سوال کیا آپ سے بہت اچھا سوال کیا. اب اعتکاف کی نیت ہی نہیں کہ جا کے بیٹھ گیا مسجد میں، پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ ضروری چیز ہے جاننا. بہت اچھے سوالات ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے. کہتے ہیں اعتکاف کی جو نیت ہے نا، عربی میں بتاؤں یا اردو میں بتاؤں؟ عربی بھی بتا دیں اردو بھی بتا دیں تو بہتر ہوگا. نویت ان اعتکف سنت عشر الاواخر من رمضان. سبحان اللہ. میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی رمضان کے آخری 10 دنوں کی. یہ عربی کی نیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے. اور اس کی جو شرائط ہے نا، 7 شرائط ہیں معتکف کے لیے. اللہ کہ کون ہے جو شرعی طور پر اعتکاف کرنے کا حق رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں 7 شرائط فقہاء کرام نے بیان فرمائے. ان میں سے پہلا جو ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. مسلمان تو سبھی ہیں، بالکل بالکل. ہر کوئی کہتا ہے میں نے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھنا کمال نہیں ہے. بالکل. لا الہ الا اللہ تو دوسرے بھی پڑھتے ہیں، قادیانی لوگ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. بالکل. لیکن وہ اس کے آگے کچھ اور لگا لیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ پڑھنا کمال نہیں ہے. اس کے بعد تمام حقوق کو پورا اترنا، اور پھر بالخصوص
آگے جو محمد الرسول اللہ ہے، سبحان اللہ صلی اس اللہ علیہ محمد الرسول اللہ کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا، تسلیم کرنا، یہ اصل جو ہے نا صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ اب ایک شخص ایک نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، اللہ اکبر، حضور کے نوری بشر ہونے کا انکار کرتا ہے، اللہ اکبر، حضور کی معراج کا انکار کرتا ہے، حضور کے صحابیوں کا انکار کرتا ہے، تو یہ صحیح العقیدہ تو مسلمان نہیں ہے نا۔ بالکل تو بالکل ایسے شخص کا اعتکاف نہیں، جائز نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں سرے سے۔ تو اس لیے کا شرط ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے وہ عاقل ہونا، عاقل یعنی عقل والا ہونا۔ عقل سے مراد بچہ نہ ہو، بڑا ہو۔ اچھا اس میں مجنون بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا، وہ پاگل ہوتا ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی ہے۔ تو عقل سے مراد جو ہے نا عقل والا ہو، کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھے نا، اس کو اتنی عقل ہو کہ میں جس بارگاہ میں بیٹھ رہا ہوں نا، یہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی آگے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات اتنی ہے، عقل ہو اس کے اندر۔ اس کو معلوم ہے اگر میں نے یہاں ذری سی بھی اونچی آواز کی نا، تو پیچھے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایک ہی جھٹکے میں کھینچ لیے جائیں گے سارے۔ اللہ اکبر، اور میں نے ذرا سی بھی میں صرف کہکا لگایا، ہنسا ہوں ذرا سے۔ اور حدیث مبارکہ میں ادا کو ظلمت فی القبر، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ادا کو فی المسجد ظلمت فی القبر، کہ مسجد میں جو ہنستا ہے کہہ مار رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، ہاں 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 ایک دم ہنس رہا پاگلوں کی طرح، لیکن پتہ نہیں کیا شیطان کو دیکھ لیا، چڑیل کو دیکھ لیا اس نے، یا اپنی جو ہے نا وہ بیوی کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو وہ کہہ مار رہا ہے پاگلوں کی طرح۔ پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں الضحك فی المسجد ظلمۃ فی القبر، حضور فرماتے ہیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا کرنا ہے، تو دنیا میں قبر کو اندھیرا کر رہا ہے۔ تو اتنی تو عقل ہونا کہ مسجد میں ہنسے نہیں وہ۔ بالکل، اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کرنا، نیت ہی نہیں، وہ جا کے بیٹھ گیا، پڑاؤ ڈال لیا اس نے ایسی۔ تو ایسا ہے کہ ہیرے کے قریب بیٹا اور ہیرا قریب میں، اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس ہیرا ہے، اللہ، وہ تو ایسا ہوا نا۔ اور پھر جب اٹھا کوئی آیا دوسرا، وہ ہیرا اٹھایا لے کے چلا گیا، ارے میں تو اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے کہا تو نے پتہ لگایا ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ لگا لیتا تو اللہ کی بارگاہ تو اس سے بھی زیادہ کئی عظیم، بالکل، وہاں سے تو بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو ملتا ہے۔ بالکل، جہاں آپ کو کہیں سکون نہ ملے نا، جا کر صرف اللہ کی بارگاہ میں باوضو بیٹھ جائیں، آپ عبادت نہ کریں، قلبی سکون آپ کو حاصل ہو جائے، بے شک، بڑا قلبی سکون آپ کو ہوگا اللہ کی بارگاہ میں سکون۔ وہ مانا کہ آج کے کچھ لوگ ایسے جو آ گئے ہیں مسجدوں میں، قابض ہو گئے ہیں انتظامی صورت میں، دوسری صورت میں شیطان بن کر بیٹھ گئے، جی تو وہ اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں، آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ آمین، جو دین کا پیروکار ہے، شریعت کا پیروکار ہے، اور علماء کا ادب جانتا ہے، حضور کے غلاموں کا ادب جانتا ہے، ہم نے کہا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، سبحان اللہ، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر دین کو نقصان پہنچائے گا، پھر آپ کون ہم کون ہمیں نہیں معلوم، بالکل، پھر آپ میں اور کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ، یہی دین تو فرق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اور پھر شرط یہ کہ روزے دار ہونا، روزے دار بھی ہو، اور پھر جنابت سے پاک ہونا۔ اچانک وہ کیا کہتے ہیں، مغرب کا وقت شروع ہونے والا تھا، اب صاحب نے جو نا وہ سوچا کہ میں اعتکاف کر لیتا ہوں، ان کے اوپر غسل فرض تھا، وہ گئے سیدھا جا کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ بھائی شرط ہے کہ آپ پہلے جنابت سے پاک ہو، آپ جنابت سے پاک ہو گئے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام کر سکو گے، اعتکاف کر سکو گے۔ اور تیسرا، اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو اس کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ شرعی مسائل ہیں، یہ شرائط ہیں جو فقہاء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرائطوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شرائطوں پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اچھا ایک اور شرط ہے کہ مسجد میں بیٹھنا شرط ہے، مرد کے لیے مسجد میں بیٹھنا شرط ہے۔ اب وہ کہیں کسی دکان کے کونے میں جا کے پردہ لگا کے بیٹھ جائے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، گلی کے کونے میں پردہ لگا کے بیٹھ جائے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، اور ڈبو وغیرہ کھیلتا ہوں وہیں کونے میں اعتکاف کا پردہ لگا کے میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ بھائی مسجد ہونا شرط ہے یہ کہ مسجد میں ہی سنت موقدہ علی الکفایہ کا اعتکاف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ ایک سوال اور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اعتکاف مسنون کے احکام و مسائل بیان فرما دیں۔ اعتکاف مسنون کے احکام و مسائل بیان کریں۔ بالکل، یہ کہہ رہے نا، اعتکاف مسنون یہی جو میں نے ابھی آپ کے
معاشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں وہ اعتکاف مسنون کہلاتا ہے، یعنی سنت اعتکاف کہلاتا ہے حضور کا. تو اس کے احکام و مسائل آپ بیان کرنے کہہ رہے ہیں نا جی. تو اس کا سب سے پہلے جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ معتکف کا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ معتکف جب اللہ کی بارگاہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں نا اس کے اندر رہ کر مجھے عبادت کرنی ہے. اگر اس حد کو میں نے پار کیا تو میرا اعتکاف چلا جائے گا، جس میں حدود مسجد آتا ہے کہ مسجد کی حد میں رہے، حدود مسجد کے اندر رہے. اب وہ حضرت صاحب نے اعتکاف کیا، اعتکاف کر کے وہ مسجد میں بیٹھ گئے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں، وہ گئے واش روم کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کرنا ہے، گئے وہ وضو خانے میں کھڑے ہو کے بعد ٹائم تو پاس کرنا ہے اور وضو خانے کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، ان کا اعتکاف ختم ہو گیا بالکل. تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ حدود مسجد کے اندر رہے وہ. اور حدود مسجد کا کیا ہے کہ تو حدود مسجد میں جو ہے مسجد کا محراب بھی شامل ہے. مسجد کا جو محراب ہے نا وہ بھی حدود مسجد کے اندر ہے. تو دیوار سے لے کر حدود مسجد جو دیوار کھڑی ہوئی ہے چاروں طرف مسجد کا اندر کا ایسا جہاں نماز کے لیے خاص کر کے معین کیا ہوا ہے، جہاں صرف نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے حدود مسجد کہتے ہیں، وہ کریں. اچھا بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے محراب جو ہے وہ اس میں شامل نہیں حدود میں، لیکن ایسا نہیں ہے، غلط ہے، باطل ہے، کیونکہ بنانے والی کی نیت پر سارا دار و مدار ہوتا ہے. اب بنانے والی نے یہی تو نیت کر کے بنایا تھا کہ یہ محراب مسجد میں، امام کا مصلی یہاں بنائیں گے تو وہ مسجد میں ہی آیا نا. تو لہذا اگر معتکف مسجد میں چلا جائے تو اس کا محراب میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یہ اعتکاف کے مسائل ہیں. اور پھر اصل مسجد بھی ہے. اصل مسجد وہ بالکل مسجد کے اندر رہنا. اچھا مسجد کے برابر میں ایک سیڑھی ہوتی ہے جو اوپر جا رہی ہوتی ہے، مسجد کے برابر میں ایک سیڑھی ہوتی ہے جو 2nd فلور پر جا رہی ہوتی ہے یا پھر مینار پر جا رہی ہوتی ہے، مینار ہوتا بنا ہوا مینار پر جا رہی ہوتی ہے. اب معتکف کو سیڑھی سے تو کوئی کام نہیں ہے نا. اب وہ کیا کرتا ہے، بور ہو رہا ہوں چلو سیڑھی پہ چل کے اوپر کا نظارہ کر کے آتا ہوں. اب یہ جو سیڑھی ہے نا یہ حدود مسجد میں نہیں ہے، یہ حدود مسجد سے باہر ہے. اگر بلا شرعی عذر وہ اس سیڑھی پر جاتا ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی نہیں رہے گا، گیا اعتکاف. بڑے مسائل ہیں، بڑی باتیں ہیں، لیکن آپ کا وقت پورا ہو گیا. آپ کے ویورز جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں. تو میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ بزم اصلاح معاشرہ کو ترقی عطا فرمائے. آمین. اور بالخصوص علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب کو برکتیں عطا فرمائے. اور یہ جو ٹیم کام کر رہی ہے بزم اصلاح معاشرہ کی، نام تو مجھے 1-2 کا معلوم ہے، وہ نام لوں گا تو پھر وہ مخصوص ہو جائیں گے، باقی ٹیم جو ہے نا پھر وہ ہو جائے گی. تو اس لیے میں اجتماعی یہ کہہ دیتا ہوں کہ کارکنان بزم اصلاح معاشرہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے. اور اس طرح کے پروگرامات ٹرانسمیشن جس سے لوگ دین حاصل کریں، دینی تعلیم سے وابستہ ہو جائیں، دین سے جڑ جائیں، ایسے ٹرانسمیشن اللہ تعالیٰ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت جواب ارشاد فرما رہے تھے. اور آج کا ٹرانسمیشن ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.